محترم حضرات، قابل صد احترام، اللہ رب العزت کے ہم پر جو بے انتہا احسانات ہیں، ان احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ محض اللہ رب العزت کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے اور اس کا احسان ہے۔ اس میں میری اور آپ کی کوئی محنت شامل نہیں ہے، کوئی کوشش شامل نہیں ہے، بلکہ شاید یہ ہے کہ ہماری تو شاید خواہش بھی شاید نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ہم پر بہرحال بہت ہی بڑا فضل فرمایا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، اشرف ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، سید ولد آدم ہیں، ساری اولاد آدم کے سردار پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ظاہر ہے کہ جب نبی سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے، سب سے عظیم تر ہے، تو پھر اس نبی کی جو امت ہے وہ امت بھی سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، سب سے برتر ہے، سب سے اشرف ہے۔ جس طرح انسان بقیہ تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات ہے، اسی طرح یہ امت بقیہ امتوں میں اشرف الامم ہے۔ یہ امتوں میں سب سے افضل اور سب سے برتر اور سب سے اعلیٰ اور سب سے اشرف امت ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اس امت کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیں اور اس امت کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بنو گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ بنو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفصیل خود بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا قیامت کے روز انبیاء علیہم السلام تشریف لائیں گے، اللہ رب العزت ان سے سوال فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں ایک ذمہ داری دے کر بھیجا، نبوت سے سرفراز کیا کہ تم لوگوں کو میرا پیغام پہنچاؤ، میری طرف بلاؤ، میرے دین کی طرف بلاؤ، میری وحدانیت کی طرف بلاؤ، تو کیا تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا؟ انبیاء علیہم السلام کہیں گے یا باری تعالی ہم نے پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ امتوں سے، ان کی امتوں سے پوچھیں گے تمہارے نبیوں نے میرا پیغام تم تک پہنچایا؟ وہ امتیں کہیں گی کون سے نبی؟ یا اللہ کون سا پیغام، کون سی دعوت؟ ہم تک تو کوئی پیغام نہیں پہنچا، ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا۔ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو کوئی نہ خوشخبری سنانے والا آیا، نہ کوئی ہمیں آخرت سے آگاہ کرنے والا اور خبردار کرنے والا آیا۔ اب گویا قوموں نے انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کر دی کہ انبیاء علیہم السلام سچ نہیں بول رہے، تو اللہ تعالی انبیاء علیہم السلام سے پوچھیں گے جی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی نبی نہیں آیا، تو کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ وہ کہیں گے یا باری تعالی
یہ جو آخری امت ہے نا، یہ گواہ ہے ہماری. آخری امت جو آئی یہ گواہ ہے اس بات کی کہ آپ نے ہمیں جو ذمہ داری دے کر بھیجا تھا وہ ذمہ داری ہم نے پوری کی. ہم نے آپ کا دین ان تک پہنچایا، ہم نے آپ کی دعوت ان تک پہنچائی. اللہ رب العزت اس امت سے پوچھیں گے کہ کیا تم نبیوں کی اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ سوچیں، اندازہ لگائیں. ظاہر ہے جب گواہی دی جاتی ہے تو بات کہنے والے کی بات معتبر ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں فلاں کام ہوا ہے، کوئی آدمی کہتا ہے جی کوئی گواہ ہے، ثبوت ہے. میری بات اس وقت تک معتبر نہیں ہوگی جب تک کہ میں گواہ اور ثبوت پیش نہ کر دوں. انبیاء علیہم السلام کہہ رہے ہیں ہم نے پیغام پہنچایا ہے، کوئی گواہ؟ اب اللہ رب العزت اس امت سے پوچھیں گے ہاں جی تم بتاؤ، کیا ان انبیاء علیہم السلام نے وہ پیغام پہنچایا، اپنی ذمہ داری پوری کی؟ تو یہ امت کہے گی کہ یا باری تعالی ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے ذمہ جو ذمہ داری تھی، جو دعوت تھی، جو پیغام تھا، انہوں نے اپنی قوموں تک پہنچایا. وہ قومیں کہیں گی یا باری تعالی ان کو کیا پتا، ہزارہ سال بعد ہمارے بعد آئے یہ تو، ہم تو ان سے ہزارہ سال یا سینکڑوں سال پہلے دنیا سے جا چکے تھے، یہ تو ہزارہ سال بعد آئے، ان کو کیا پتا کہ یہ نبی ہمارے پاس آئے تھے اور انہوں نے ہمیں یہ دعوت دی. تو اللہ تعالیٰ اس امت سے پوچھیں گے ہاں بھائی تم بتاؤ تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ تو وہ یہ امت کہے گی یا باری تعالیٰ ہمارے گواہ اور ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تم لوگوں پر گواہ بنو گے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنیں گے. اس امت کو اللہ رب العزت نے یہ احساس بخشا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو. اب جب اللہ رب العزت نے اس قوم کو نوازا، خیر، خوبی، عنایت، فضل، کرم، رحمت بہت نوازا، تو اب یہ قوم خیر پر رہے، اب یہ قوم بھلائی پر رہے، اب یہ قوم نیکی پر رہے، اب یہ قوم ہدایت کے راستے پر رہے اور گمراہی سے بچے اور گناہوں سے بچے اور نافرمانیوں سے بچے. اور جس طرح پچھلی قومیں گمراہیوں کا شکار ہو کر تباہ ہوئیں، یہ قوم اس طرح گمراہی کا شکار ہو کر تباہ ہونے سے بچے اور خیر پر قائم رہے اور ہدایت پر قائم رہے اور راہ راست پر قائم رہے اور صراط مستقیم پر گامزن رہے. تو اللہ رب العزت نے پھر اس امت کو دو ذمہ داریاں دی. یہ دو کام جب تک امت میں رہیں گے امت خیر پر رہے گی، امت ہدایت پر رہے گی، امت راہ راست پر رہے گی، امت اس اعزاز کی مستحق بنے گی جس اعزاز سے اللہ رب العزت ان کو نوازنا چاہتے ہیں. امت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ سارے انعام پائے جو انعام اللہ رب العزت نے ان کے لیے مختص کر رکھے. تو یہ خیر پر رہے، ہدایت پر رہے، راہ راست پر رہے، گمراہی سے بچے، بدعمالیوں سے بچے، خرافات سے بچے. چنانچہ اللہ رب العزت نے پھر اس امت کے اوپر دو کام، دو ذمہ داریاں ان کے سپرد فرمائی. اور ان دو کاموں کو اور ان دو ذمہ داریوں کو اللہ رب العزت نے 20 مرتبہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اور 20 سے زیادہ مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا. آج ہم کہتے ہیں نا زمانہ بڑا خراب ہے، حالات بڑے خراب ہیں، بس کیا بتائیں، گمراہی ہے، بدعملی ہے، خرافات ہیں. کیوں ہے بھائی؟ اللہ رب العزت نے تو خیر امت بنایا ہے، اشرف الامم بنایا ہے، افضل الامم بنایا ہے، امام الانبیاء کی امت بنایا ہے، تو پھر گمراہی میں کیوں مبتلا ہے؟
پھر شرور میں کیوں مبتلا ہے؟ یہاں تو خیر غالب ہونی چاہیے، تو یہاں شر کیوں غالب ہے؟ یہاں تو اخیار قوموں کے امام سربراہ ہونے چاہیے، اشرار کیوں قوموں کے سربراہ اور امام بنے ہوئے ہیں؟ وہ جو دودھ کی بالائی ہوتی ہے نا، وہ اوپر آتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ اس پوری دودھ کی طاقت، وہ جو بالائی ہوتی ہے، دودھ کی بالائی، وہ اوپر آتی ہے. قوم کے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ قوم کی بالائی ہوتی ہے. قوم کی ساری طاقت جو قوم کے اوپر آتی ہے، اگر قوم میں خیر ہے تو اوپر خیر آئے گی، اور اگر قوم میں شر ہے تو اوپر شر آئے گا. قوم میں خیر ہے تو قوم خیر پر رہے، راہ راست پر رہے، ہدایت پر رہے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس قوم کو 2 بڑی ذمہ داریاں دی، اور ان ذمہ داریوں کو قرآن کریم کی اصطلاح میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے. کنتم خیر امہ، دنیا میں جتنی امتیں آئیں ان میں سب سے بہترین تم ہو. کیوں؟ تأمرون بالمعروف، تم امر بالمعروف کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور نہی عن المنکر کرتے ہو. ولتکن منکم امہ، تمہارے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے، یأمرون بالمعروف، وہ بھلائی کا حکم دیں، وینہون عن المنکر، اور وہ برائی سے روکیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اور آگے آتا ہے يأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، اور وعدہ یہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں اس دنیا کی امامت، قیادت، خلافت عطا کریں گے. تم نے کیا کرنا ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ پر رہنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، شرک نہیں کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے. اب امر بالمعروف کیا ہے اور نہی عن المنکر ہے کیا ہے؟ یہ اس پر ہماری خیر اور شر کا دار و مدار ہے، ہماری ہدایت اور گمراہی کا دار و مدار ہے. یہ باتیں بہت اہمیت سے سمجھنے والی ہیں اور بہت دھیان کے ساتھ. امر بالمعروف کیا ہے؟ ابھی میں آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چند فرامین مبارکہ پیش کرتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمارے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے. ہم ہدایت پر رہیں، اس کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کتنا ضروری ہے. ہم گناہوں سے بچیں اور شرور سے بچیں، اللہ کی لعنت سے بچیں، اللہ کے عذاب سے بچیں. خدا نہ خواستہ کہ ہمارے ہاتھ اٹھیں اور دعا قبول نہ ہو، ہم اس برے انجام سے بچیں، اور اللہ کا عمومی عذاب پوری امت پہ آ جائے، ہم اس سے بچیں. یہ ابھی میں آپ کے سامنے احادیث مبارکہ تلاوت کرتا ہوں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ امر بالمعروف ہے اللہ رب العزت نے جس بھی خیر، نیکی اور بھلائی کا حکم دیا ہے وہ قائم رہے معاشرے میں، وہ معاشرے میں قائم رہے. اور جہاں پر لوگ دیکھیں کہ اس اللہ کے حکموں کی تعمیل میں کمی ہو رہی ہے تو فوراً اپنا کردار ادا کریں، فوراً متنبہ کریں کہ اس نیکی کے اندر کمی آ رہی ہے، اس خیر کے اندر کمی آ رہی ہے. فوراً یہ لوگ، یہ امت، فوراً یہ لوگ، یہ امت اس خیر جو جس میں کمی آ رہی ہے اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں، تلقین کریں، بلائیں، سمجھائیں، نصیحت کریں، حکم دیں کسی بھی طرح، تاکہ وہ خیر اپنی جگہ بحال اور برقرار رہے. اگر وہ نماز میں ہے تو نماز میں، اگر وہ روزے میں ہے تو روزے میں، اگر وہ اچھی صفات میں ہے تو اچھی صفات میں، اچھے اعمال میں ہے تو اچھے اعمال میں. یہ ہے امر بالمعروف کہ اللہ رب العزت نے جن خیر کے کاموں کا حکم دیا ہے وہ معاشرے میں قائم رہیں اور رائج رہیں. اگر خدا نخواستہ ان میں کمی آ رہی ہے تو ان خیر کے کاموں کو اپنی سطح پر رائج کیا جائے. یہ امر بالمعروف ہے.
مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا یا وہ نماز میں سستی کر رہا ہے تو اس کو سمجھانا، اس کو نصیحت کرنا، اس کو ترغیب دینا، اس کو فضیلت سنانا، فضائل سنانا، فوائد بتانا تاکہ وہ نماز پہ قائم ہو جائے۔ اگر کوئی شخص جھوٹ کا عادی بن رہا ہے، سچ نہیں بول رہا، تو اس کو اس کے فوائد بتانا، اس کو ترغیب دینا، اس کو تلقین کرنا تاکہ وہ سچ پہ قائم رہے۔ یہ امر بالمعروف ہے۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ نہی عن المنکر۔ اب نہی عن المنکر کیا ہے کہ اگر کہیں پر کوئی برائی جنم لے رہی ہے تو اس برائی کو وہیں پہ ختم کرنا۔ ہر شخص اپنی اپنی ہمت، طاقت، وسعت کے مطابق اس برائی کو وہیں پہ ختم کرے۔ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ دونوں کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ جہاں خیر میں کمی آ رہی ہو اس کمی کو دور کرو، خیر کو اپنی اصلی حالت میں بحال کرو، اور جہاں برائی پیدا ہو رہی ہو، سر اٹھا رہی ہو، اس برائی کو ختم کرو، اس کا سر کچل دو، اس کی جڑ کاٹو۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اس سے آگے میں اپنی بات کوئی نہیں کرتا۔ یہ کتنا ضروری ہے معاشرے کے قیام کے لیے، معاشرے کی بقا کے لیے، امت کی خیر پر قائم رہنے کے لیے یہ کتنا ضروری ہے۔ میں آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چند فرامین عرض کرتا ہوں، آپ سماعت فرمائیے۔ وقت چونکہ تھوڑا ہے اور چند منٹ پہلے میں نے بات اپنی مکمل بھی کرنی ہے، اس لیے اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین عرض کرتا ہوں صرف۔ قال حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے فرامین سنیے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا یقول، یہ فرماتے ہوئے، ما من رجل یکون فی قوم، اگر کسی قوم کے اندر کوئی شخص ہو، یعمل فیہم بالمعاصی، اور وہ ان قوم کہہ لیں، علاقہ کہہ لیں، سوسائٹی کہہ لیں، بلاک کہہ لیں، ٹاؤن کہہ لیں، اس کے اندر یعمل فیہم بالمعاصی، اور وہ کسی گناہ یا برائی یا برائیوں کا ارتکاب کر رہا ہے، یقدرون علی ان یغیروا علیہ، اور وہ اس کو روک سکتے ہیں، کسی بھی طرح سے روکنے پر قادر ہیں، ولا یغیرون، لیکن نہیں روکتے۔ میں آپ، ہم کسی امریکہ، عرب، افریقہ، کسی اور کی بات نہیں کرتے، میں اور آپ۔ ان کے اندر کوئی شخص ہے وہ برائی کا ارتکاب کر رہا ہے، یہ اس کو روک سکتے ہیں، نہیں روکتے۔ الا اصابهم اللہ بعقاب قبل ان يموتوا، مرنے سے پہلے اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کر کے رہیں گے، موت سے پہلے اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کر کے رہیں گے۔ عن عائشہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فعرفت فی وجہہ، تو آپ کے چہرے سے میں پہچان گئی، ان قد حضرہ شیء، کو کوئی بڑی اہم بات پیش آئی ہے، کوئی بڑا اہم واقعہ پیش آیا ہے۔ فتوضأ وما کلم احدا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا اور کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ فلصقت بالحجرہ، آپ مسجد تشریف لے گئے تو فرماتی ہیں کہ میں حجرے کی دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو گئی، استمع ما یقول، کہ سنو تو صحیح کیا بات ہے، حضور کیا فرماتے ہیں۔ کوئی معاملہ معمولی نہیں ہے، کوئی بڑی بات ہے، ورنہ حضور کا یہ انداز نہیں ہوتا تھا، گھر تشریف لانا، مسکراتے ہوئے حال احوال پوچھنا، خیر و عافیت دریافت کرنا، لیکن آج عجیب معاملہ ہے، چہرے کے تاثرات بدلے ہوئے، تشریف لائے ہیں، وضو کیا ہے، کوئی بات نہیں، اور چلے گئے، مسجد چلے گئے۔ فقعد علی المنبر، حضور منبر پر تشریف فرما ہوئے، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، وقال، اور پھر فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ تعالی یقول لکم، اللہ تمہیں یہ حکم دے رہے ہیں،
یہ نہیں کہا کہ میں حکم دے رہا ہوں. ان اللہ تعالی یقول لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ مرو بالمعروف، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں کا حکم دینا، ونہوا عن المنکر، اور برائی کے کاموں سے روکنا، قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم، ورنہ ایسا نہ ہو قبل ان تدعوا، تم مجھ سے دعا کرو، فلا اجیب لکم، میں تمہاری دعا قبول نہ کروں، وتسألونی، اور تم مجھ سے سوال کرو، اور فلا اعطیکم، اور میں تمہیں نہ دوں، وتستنصرونی فلا انصرکم، اور تم مجھ سے مدد مانگو دشمن کے خلاف اور میں تمہاری مدد نہ کروں. اگر تم امر بالمعروف نہیں کرو گے اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے، یعنی لوگوں کو خیر کی طرف راغب نہیں کرو گے اور برائیوں سے نہیں روکو گے، دعا تو کرو گے میں قبول نہیں کروں گا، مانگو گے نہیں دوں گا، دشمن کے خلاف مدد چاہو گے نہیں مدد کروں گا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں فما زاد علیہن حتی نزل، حضور بس یہی بات کہتے رہے اور پھر اس کے بعد ممبر سے اتر کر نیچے تشریف لے آئے. عن انس، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزال لا الہ الا اللہ تنفع من قالها، یہ جو ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا، آپ نے فرمایا یہ پڑھنے والوں کو فائدہ پہنچاتا رہے گا. وترد عنہم العذاب والنقمہ، اور عذاب اور مصیبتیں دور کرتا رہے گا ما لم تستخفوا بحقها، جب تک کہ لوگ اس کلمے کی حق تلفی نہ شروع کر دیں. جب تک کہ لوگ اس کلمے کی حق تلفی شروع نہ کر دیں، یہ کلمہ ان کو نفع دیتا رہے گا، عذاب مصیبتیں دور کرتا رہے گا. قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام فرمانے لگے اللہ کے رسول، ومل استخلاف بحقها، اس کلمے کی حق تلفی کیا ہے؟ ہم کئی دفعہ اس کلمے کا 100 دفعہ دن میں ورد کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، محافل ذکر ہوتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ کلمہ نفع دیتا رہے گا اور عذابوں اور مصیبتوں کو دور کرتا رہے گا جب تک کہ اس کی تم حق تلفی نہ شروع کر دو. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی حق تلفی کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یظہر العمل بالمعاصی اللہ فلا ینکر ولا یغیر، حق تلفی یہ ہے تمہارے سامنے گناہ ہوں اور برائیاں ہوں اور نہ تم ان سے روکو نہ ان کو بدلنے کی کوشش کرو. تمہارے سامنے گناہ ہوں، آج کا دور تو خاص طور پر جب شر پھیل نہیں رہا، شر سر پہ چڑھ کے ناچ رہا ہے، شر سر پہ چڑھ کر ناچ رہا ہے، آج تو بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ امت کے لوگ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، خیر کی تلقین، ترغیب اور برائی سے روکنے کی اپنی سی کوشش وہ ضرور کریں. یہ حدیث مبارکہ تھوڑی سی تفصیلی ہے لیکن ہمارا ایک بڑا واضح چہرہ اس کے اندر آتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من کان قبلکم، کہ تم سے پہلے ایسے بھی لوگ تھے، کان اذا عمل العامل فیہم بالخطیئہ جاء الناہی تعذیراً، اگر کسی معاشرے میں کوئی شخص برائی کرتا نا تو اس کو روکنے والا آتا، اسے روکتا. ذرا 20-25 سال پیچھے چلے جائیں، ہمارے معاشرے میں گلی محلے میں علاقے میں کوئی بھی جو بزرگ ہوتا تھا نا، بڑا ہوتا تھا، وہ یہ اختیار رکھتا تھا کسی کو غلط کام کرتے ہوئے روکتا، اے بی بی یا اے بیٹا، اے بھائی کیا کر رہے ہو، روکتا تھا. اور ہمارا وہ اچھا وقت تھا کہ جس کو روکتا تھا وہ بھی ڈرتا تھا اور اس بزرگ کو یہ بھی اختیار ہوتا تھا بیٹا کسی کا ہے، پوتا کسی کا ہے، بھائی کسی کا ہے، 1-2 لگا بھی دیتے تھے. اور جس کو لگتی تھی نا وہ ڈرتا تھا کہ کہیں گھر اطلاع نہ پہنچ جائے ورنہ گھر سے الگ مار پڑنی ہے. یہ تھا کہ جہاں کوئی کسی قوم کے اندر برائی ہوتی تھی تو روکنے والا آتا تھا
اور کہتا تھا یا ھذا اتق اللہ، اے فلاں خدا سے ڈر. فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ، حضور فرماتے ہیں اب یہ پچھلی قوموں کا واقعہ، جب اگلا دن آتا تھا جَالَسَهُ وَآكَلَهُ وَشَارَبَهُ، یہ اسی کے ساتھ بیٹھ کے کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے اور گپ شپ بھی لگ رہی ہے. کل اس کو روک رہا تھا تو برا کام کر رہا ہے، تو برائی میں مبتلا ہے، خدا سے ڈر. اور جب اگلا دن آتا تھا تو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اس کی محفلوں کا ساتھی بنا ہوا ہے. وَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ عَلَى خَطِيَّةٍ بِالْأَمْسِ، ایسے جیسے کل اس نے اس کو کسی برائی یا گناہ پہ دیکھا ہی نہیں تھا. ضَرَبَ قُلُوبُ بَعْضٍ فَلَمَّا رَأَى عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ مِنْهُمْ، جب اللہ نے یہ دیکھا اچھا یہ نیک شخص یہ بروں کا ساتھی بن گیا ہے، یہ بروں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، یہ بروں کے ساتھ کھا رہا ہے، یہ بروں کے ساتھ پی رہا ہے. ضرب قلوب بعضهم على بعض، اللہ نے ان کے دل ملا دیے. اگلا جملہ سنیے، اگلا جملہ سنیے. ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى ابن مریم، پھر اللہ رب العزت نے حضرت داود علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت فرمائی. ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون. آگے اب آئیے ادھر، یہ تو پچھلی قوم میں تھا نا، پچھلی قوم میں تھا. آگے حضور کیا فرماتے ہیں؟ یہ بش سے کہہ رہے ہیں اور آپ سے کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ والذی نفس محمد بیدہ، میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تلقین کرتے رہنا، چاہے تلقین کرو، چاہے دعوت دو، چاہے حکم دو، چاہے درخواست کرو، یہ سب اس کے اندر ہے. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم امر بالمعروف کرنا، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکنا، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ السَّفِيهِ، اور کسی بے وقوف کو دیکھو نا تو اس کا ہاتھ پکڑ لینا. کوئی بے وقوف برائی میں مبتلا ہو رہا ہے، گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ لینا. وَلَتَأْتُرُنَّ عَلَى الْحَقِّ أَتْرَاهُ، اور اس کو حق پر قائم رکھنے کی کوشش کرنا، اس کو حق پر قائم رکھنے کی کوشش کرنا. أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اگر تم نے ایسا نہ کیا جائے جہنم میں ہماری بلا سے. وہ جانے اس کا دین جانے، وہ جانے اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے. تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے سب کا. اگر تم نے ایسی حرکتیں کی اور تم نے اس کا ہاتھ نہ پکڑا برائی کرنے والے کا، اور اس کو نہ روکا اور اس کو حق پر لے کر نہ آئے، لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ نیک اور بروں کے دل ملا دیں گے. ثُمَّ يَلْعَنُكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ، پھر اللہ تم پر بھی ویسے ہی لعنت کریں گے جیسے اللہ نے ان پر لعنت کی تھی. پھر اللہ تم پر بھی ویسے ہی لعنت کریں گے. یہ دو ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے، بہت ساری احادیث مبارکہ اور بھی ہیں، وقت کے اختصار کے پیش نظر یہ دو ذمہ داریاں اللہ نے ہم پر ڈالی ہیں. یہ امت خیر پر رہے، بھلائی پر رہے تو امر بالمعروف کرتی رہے، جہاں دیکھے کہ نیکی میں کمی آ رہی ہے نیکی کی ترغیب دے، اور جہاں دیکھے کہ برائی پھیل رہی ہے برائی کو روکے. اللہ پاک